اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مریضان جہالت کو خبر دو فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں بے قیمت دوا ملتی ہے، جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی چاہے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم نے پارہ نمبر 2 سیقول السفہاء کے اندر کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو حل کرنا ہے۔ آج کا سبق آپ نے شروع سے آخر تک مکمل سننا ہے۔ سبق کو شروع کرتے ہیں، آخر تک سبق کو سن کے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ پہلا لفظ جس کو ہم نے پڑھنا ہے پارہ نمبر 2 سیقول السفہاء سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں ہے۔ یہاں دیکھیے گا، ان ترک خیرا الوصیۃ، خیرا الوصیۃ۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ چھوٹا نون بھی بنا ہوا ہے، اس کو عموماً نون قطنی کہا جاتا ہے، اور نون قطنی کی وضاحت کے طور پر ہم نے تقریباً 2 دفعہ سبق بنا کر اپلوڈ کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی ساتھی کو نون قطنی کا اب تک پتہ نہیں چلا تو ہم ڈسکرپشن کے اندر نون قطنی والے سبق کا لنک دے دیں گے، آپ اسے لازماً دیکھیے گا تاکہ آپ کو نون قطنی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر ہم نون قطنی کی بات نہیں کریں گے، یہاں ہم اس لفظ کو پڑھ کر بتائیں گے کہ اسے پڑھا کس طرح سے جائے گا، کیونکہ یہاں نون ہے اور اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، آگے پھر 2 خالی الف آ گئے اور اس کے بعد لام ہے ساکن، تو اس لفظ کو پڑھنا بہت ساری دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کافی ساتھی اس لفظ کو اچھے طرح سے نہیں پڑھ پاتے، تو اسے ذرا پڑھ کر دیکھ لیں۔ ہم گرامر کے اعتبار سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسے پڑھا کس طرح سے جائے گا۔ حمزہ نون زیر ان، تا زبر تا، ان تا، را زبر را، ان ترا، کاف زبر کا، ان ترا کا، خایا زبر خی، ان ترا کا خی، را زبر را، ان ترا کا خیرا، نون لام زیر نل، ان ترا کا خیرا نل۔ پہلا الف بھی آپ چھوڑ دیں گے، سیکنڈ الف کو بھی چھوڑ دیں گے، اور لام کے ساتھ آپ نے نون کو ملانا ہے، نون لام زیر نل، خیرا نل، واو زبر و، ان ترک خیرا نل و، صاد یا زیر سی، یا زبر یا، تا پیشتو، ان ترک خیرا نل وصیۃ، ان ترک خیرا نل وصیۃ۔ دوسرا لفظ جسے ہم نے پڑھنا سیکھنا ہے 187 نمبر آیت میں ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ۔ اس لفظ کو ذرا دیکھیے گا، یہاں سے ہم تھوڑا پیچھے سے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اب یہ جو لفظ ہے، یہاں دیکھیں فا ہے، آگے الف ہے اور لام ساکن ہے، اور آگے حمزہ پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، حمزہ پر کھڑا زبر ہے۔ تو اس لفظ کو پڑھنے میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ فا کے بعد الف کو پڑھ دیا جاتا ہے اور اسے کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ نے فا کے بعد الف کو نہیں پڑھنا، بلکہ فا کو لام سے ملانا ہے۔ فا لام زبر فل، حمزہ کھڑا زبر آ، فل آ، نون زبر نا، فل آنا، فل آنا، فال آنا جو کر کے پڑھتے ہیں یہ غلطی کر جاتے ہیں، اس طرح کی غلطی کی اصلاح کر لیجئے۔ اسے بغیر الف کے آپ نے پڑھنا ہے، فا کو لام سے ملا کر، فل آن باشروہن، فل آن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم۔ 221 نمبر آیت میں آپ دیکھیے، اس آیت کو شروع سے ذرا پڑھ لیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى۔ بعض ساتھی یہاں وقف کرتے وقت غلطی کر جاتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں قُلْ هُوَ أَذًى، یا بعض کو دیکھا ہے کہ وہ اسے پڑھتے ہیں قُلْ هُوَ أَذًى۔ اس طرح سے آپ نے نہیں پڑھنا۔ 2 زبر کی تنوین پر جب اگر آپ وقف کرنے لگیں تو آپ نے اسے الف سے بدل کر تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، قُلْ هُوَ أَذًى، قُلْ هُوَ أَذًى۔ ویسے تو یہاں لام ہے اور لام وقف مطلق کی علامت نہیں ہے، تو آپ نے یہاں ملا کر پڑھنا ہے اسے، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ،
فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن. اب یہاں پر جو لفظ ہے وہ یہ ہے حتی یطہرن. اس لفظ پر وقف کرتے وقت بعض ساتھیوں کو ٹھہرنا نہیں آتا، تو یہاں تو کو آپ نے موٹا کرنا ہے. را ساکن ہے لیکن را بھی موٹی پڑی جائے گی، اور نون کو جب آپ نے وقف کرنا ہے تو ساکن کر دینا ہے، اور اس طرح سے اس کی ادائیگی ہوگی حتی یطہرن. ہرن آپ نے وقف کی حالت میں نون کو بالکل گم نہیں کرنا، بلکہ اس کی آواز کو آپ نے باقی رکھنا ہے گا، لیکن اس پر جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. بعض ساتھی اسے حتی یطہرن اس طرح کر دیتے ہیں، نون کو واضح نہیں کرتے. آپ نے یہاں وقف کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ نون کو آپ نے ضرور ادا کرنا ہے، البتہ نون کی حرکت کو آپ نے ساکن کر لینا ہے. حتی یطہرن، حتی یطہرن. آج کے سبق میں ہم نے پارہ سیقول السفہاء کے اندر جو کچھ مشکل الفاظ تھے ان کو پڑھنا سیکھا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ کو اس سبق سے ضرور فائدہ ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور ایک شیئر لازمی کیجیے. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.